بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زارا وائس چینل میں خوش آمدید۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ اونٹ وہاں سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اس نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا۔ اس اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں سے ہے۔ جب موسم گرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کر جاتے۔ اب جب یہ اس خستہ حالی کے عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس پر اس اونٹ کے مالک نے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اسی طرح ہے جس طرح اس اونٹ نے بیان کی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس اونٹ کو اس کی خدمت میں یہی صلہ ملنا چاہیے؟ اس پر اس اونٹ کے مالک عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اس اونٹ کو بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو اب سے آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے پاس جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آمین کہا۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن پاک کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے خوف کو دور فرمائے، جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھیں، تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرمایا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت میں اتفاق و برکت دے اور ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔